اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا شمار ان 8 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہے جنہیں سب سے پہلے اسلام میں قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان 10 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان 6 ذیشان صحابہ میں سے ایک ہے جنہیں فاروق اعظم کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان جید علماء صحابہ میں سے ایک جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمرو تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے صدیق اکبر کے اسلام میں قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام کے راہ میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کیں جو صف اول کے مسلمانوں نے جھیلی تھیں، لیکن آپ نے کمال و صبر تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے صف اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ جب کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کی کوئی انتہا نہ رہی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے جانسار صحابہ کو مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، تو یہ ان عالی مقام مہاجر صحابہ میں سر فہرست تھے جو سوئے مدینہ اور دیوانہ وار چلے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میرے 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں ہیں۔ ان میں سے جو باغ آپ کو پسند ہے میں اسے آپ کے نام ہبہ کر دیتا ہوں، اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال پر برکت عطا فرمائے۔ آپ مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ طیبہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کا کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے فرمایا، عبد الرحمن، یہ کیا بات؟ اب بولے، حضور میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا، بیوی کو کتنا مہر دیا ہے؟ عرض کی، سونے کی 1 ڈلی دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ولیمہ کرو، ہوا 1 بکری ہی ذبح کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، دنیا مجھ پر فریضہ ہے، میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمن عمیر بن عثمان بن کعب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ احد میں یہ اس وقت کا ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگائے تھے، اور یہ اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے جبکہ شکست خوردہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب آپ اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جسم پر 20 سے زائد گہرے زخم آ چکے تھے۔ ان میں سے بعض اتنے گہرے تھے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو سکتا تھا۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جانی کی بجائے مالی جہاد میں 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ کرام میں یہ اعلان کیا، جہاد فنڈ میں
چندہ دو، میں دشمن کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیے انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو اہل عیال کے لیے باقی رکھے ان میں بھی برکت عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا۔ یہ وہ آخری جنگ ہے جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس مال و متاع کی ریل پیل تھی۔ سفر بڑا طویل اور دشوار گزار تھا۔ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت تھوڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ چند اہل ایمان نے جہاد میں شرکت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے ان کی درخواست محض اس لیے مسترد کر دی، ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے واپس لوٹے اور یہ کہتے جا رہے تھے، کاش آج ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا تو آج بھی ہم اس عظیم شرف سے محروم نہ ہوتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش اسرا یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ ترغیب دلائی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ملے گا۔ مسلمان نبی کرام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صدقہ خیرات جمع کرانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ ایک دفعہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پلہ باری رہا اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ جمع کرایا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، یوں لگتا ہے آج عبد الرحمن بن عوف نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں چھوڑا، نہیں رہنے دیا، سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملا کر ڈھیر کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن، کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنا آپ کی خدمت پیش کیا ہے اس سے زیادہ اور عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا؟ لشکر اسلام تبوک میں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا، اور وہ اس طرح نماز کا وقت آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے لگے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ پہلی رکعت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں پڑھی۔ یہ ہے نصیب کی بات، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ سید المرسلین رحمت العالمین اپنے جانسار صحابہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر پارٹ 2 میں باقی ہم پورا آپ کو واقعہ سنائیں گے، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا اپنے کارنامے انجام دیے اپنی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں کیا کیا چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا، اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں، ہماری چھوٹی موٹی جو کوشش ہوتی ہے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رہے۔